واقتدر على الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال حسین بن علی علیہ السلام بنفسی انت یا اخی، کر دیا تعمیر پانی پر وفاؤں کا محل، کر دیا تعمیر پانی پر وفاؤں کا محل، دو کٹے ہاتھوں سے ایک تشنا دہن معمار نے، دو کٹے ہاتھوں سے ایک تشنا دہن معمار نے. بنفسی انت یا اخی. مولا حسین فرما رہے، عباس مخاطب ہے، شہادت تو یقیناً مجھے پڑھنی ہے، آخری وقت ہے. جب گود میں سر لیا نا، جملہ پہلا جو کہا بنفسی انت یا اخی، میرے بھائی تجھ پہ حسین قربان ہو، اس کی منزلت کیا ہوگی کوئی نہیں سمجھ سکتا، درک کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے کسی میں. آج فقط ایک جملہ توسل کے حوالے سے کہ آج باب الحوائج کی خدمت میں ہے. پہلے سے ہی آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، ممکن ہے آج مولا کے فضائل اور مصائب بیان کرتے ہوئے تھوڑا وقت آپ کا زیادہ میں لے لوں. پہلے سے آپ سب سے دست بستہ معذرت چاہتا ہوں. وہ ہستی ہے عباس جس کے فضائل بھی مصائب سے کم نہیں ہیں. باب الحوائج، میں نے کہا فقط ایک جملہ عرض کروں گا. اس دنیا میں جب بھی کسی پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی تکلیف میں، مصیبتوں میں، بلاؤں میں گرتا ہے، تو وہ مدد اور نصرت کے لیے اہل بیت اطہار کے در پہ جاتا ہے. اور یہ عباس وہ ہیں، جب اہل بیت پہ کوئی مشکل آتی ہے عباس کے در پہ آتے ہیں. مولا کائنات شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصت کے بعد تقریباً 13 سے 14 سال ہیں تقریباً. تجدید فراش کے لیے وہ بھی بی بی کا حکم تھا. آخری وقت میں بی بی وصیت کرتے ہوئے یہ فرما گئی تھی، اے علی میرے بعد آپ
तजदीद फ़िराश कीजिए गा। परवरदिगार आलम आपको फ़र्जंद अता करेगा, उसका नाम अब्बास रखा जाएगा, और दुनिया में पहला काम जो करना है उसे मेरा सलाम कीजिएगा। किस तरह सलाम करें, क्या कहें, किसका सलाम है? कहा कहिएगा अब्बास माँ सलाम कहती थी। तकरीबन 25 हिजरी के आसपास का वक्त है। एक दिन मौला ने चाहा कि जो बीबी की ख्वाहिश थी, जो रब्बुल इज़्ज़त की ख्वाहिश और खुशी है जिसमें, उस अम्र को पूरा किया जाए। जनाबे अकील की खिदमत में आए। भाई अकील, आप अरब के बेहतरीन नस्साब हैं। उस दौर में जितना अरब के शजरों को, उनके नसब को जनाब अकील जानते थे, उतना कोई नहीं जानता था। अरब में बाकायदा इस बात का बहुत एक इम्तियाज़ हुआ करता था कि उनका नसब, उनका शजरा, जिसको अरब के शजरे मालूम होते थे, उसका एक मकाम था अरब में, और उनका तरीक़ा कार भी निहायत उम्दा है, आज भी है। आपने देखा है दादा तक नाम तो उसी एक फ़र्द के नाम में होता है, उसका नाम, उसके वालिद का, उसके दादा का। तो शजरे याद रखे जाते थे। जनाबे अकील बेहतरीन नस्साब हैं, नसब जानते हैं। मौला गए, भाई अकील, आप अरब के जो ख़ानदान हैं उनको बेहतर तरीके से जानते हैं। उसने कहा मैं आपसे बड़ा भी ज़रूर हूँ, जानता भी ज़रूर हूँ, और ये भी जानता हूँ आप जितना नहीं जानता। देखिए, हम जब मजाले सुनते हैं, मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, इनसे हमें मतालिब को समझना चाहिए। इनके हर गोशे में कोई पैगाम होता है। मौला ने इस मकाम पे आपको मुझे पैगाम दिया कि देखो, हमेशा जो एक्सपर्ट है, तुम्हें कोई काम है, कोई मेडिकल का मसला है, उस डॉक्टर के पास जाओ जो उस बीमारी को सबसे बेहतर समझता है। इक्तसादी मसला है, किसी ऐसे ताजिर के पास जाओ जो तजर्बे में बहुत ही आला मकाम रखता हो, और ख़ुद शरीफ व नफ्स हो, अच्छे ख़ानदान से हो, ताकि आपको सही मशवरा दे। मौला ने मुश्किल कुशाई फरमाई है, हमें कहा है कि देखो तुमने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से और किस महवर पे चलाना है। कहा अली आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कहा नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे इस काम को जो आपकी खिदमत में अभी अर्ज़ करने वाला हूँ, बड़े भाई हैं, एहतराम और अदब से गुफ्तगू फरमा रहे हैं उनसे, तो आप मेरी मदद फरमाएं। कहा क्या काम है? कहा मैं चाहता हूँ अरब में ऐसे कबीले में शादी करूँ जो निहायत बहादुर हो, शुजाअत में अपनी मिसाल आप हो। परवरदिगार आलम उससे मुझे फर्जंद अता करे जो 61 हिजरी में मेरे हुसैन के काम आए। इससे हमें क्या दर्स मिलता है कि देखो, जब भी इस अम्र को पूरा करने चाहो अपने बच्चों के लिए, तो एक बात याद रखना, ख़ानदान को पहले मद्देनज़र रखना।
अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह। और उसमें अहम तरीन बात जो मद्दे नज़र रखनी है वो ये रखना कि तुम्हारी नस्ल तुम्हारे वक्त के इमाम के काम आ सके। इस बात को नहीं भुलाना, ये पैगाम है मौला का। मौला अमीर कह रहे हैं मैं 61 हिजरी के इमाम के लिए अभी से फिक्र कर रहा हूँ। शादी में हदफ व मकसद औलाद का क्या है? या अल्लाह ऐसी औलाद अता फरमा जो वक्त के इमाम के काम आ सके। ये पैगामात हैं जो आपको और मुझे समझने चाहिए, सीखना चाहिए। ख़ानदान को मद्देनज़र रखना चाहिए, उनके अखलाक को मद्देनज़र रखना चाहिए। माल उस खालिक के इख्तियार में है। ये अखलाक, ये फर्दी और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। तुमने इसे देखना है। वो फकीर व गदागर को बादशाह बनाने वाला वो है। तुम उसके बताए हुए, उसके प्यारों के बताए हुए उसूल के मुताबिक जिंदगी करते जाओ, वो इनायात करता जाएगा। काक ऐसा फर्जंद चाहिए। जनाब अकील जो नस्साब है, शजरे नसब सबके जानते हैं, उसी वक़्त भी जवाब दे सकते थे। कहा अली रात को सोचूंगा, फिक्र करूंगा और कल आपकी खिदमत में जवाब दूंगा। आपको और मुझे बताया गया है अगर कभी आपके पास कोई मशवरा लेने आए, झट से नहीं, थोड़ा सोचे। उसने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, कारोबार कर रहा है तो अपना सरमाया लगाना चाहता है, शादी करना चाहता है तो अपने खानदान की बागडोर आपके हाथ में दे रहा है। थोड़ा सोचें, फिक्र करें, उसके बाद उसे मशवरा दें। हाँ, उसे भी हुक्म ये है अहल के पास जाओ, एक्सपर्ट के पास जाओ, इन चीज़ों को सीखें, इन दुरूस को हासिल करें, जिंदगी को इस नहज पे चलाना शुरू करें। रात भर सोचा, सुबह हुई, मौला की खिदमत में आया कि कहा मैंने रात भर सोचा है, निहायत ही बेहतरीन ख़ानदान इस काम के लिए जो मौजू तरीन ख़ानदान है वो बनु किलाब का है। कहा वो ऐसा ख़ानदान है, अकील कह रहे हैं मौला को, कि दूसरे कबाइल, दूसरे अरब उनके बहादुरों के नाम अपनी तलवारों पे कंधा कराते हैं ताकि तलवार की काट बढ़ जाए। दूसरे उनके पहलवानों के नाम अपनी तलवारों पे कंधा कराते हैं, उसका वो समझते हैं असर इतना होगा तलवार की काट बढ़ जाएगी। मौला मुस्कराए, कहा ठीक है। कहा इत्तफाक से मदीना से 10 से 12 मील पे इस वक्त ये कबीला अपने खैमों में रिहाइश पजीर है। कहा फिर देर ना कीजिए, आप ही मेरे बड़े हैं, जाइए और उस कबीले से जो मुनासिब हो वो लड़की मेरे लिए उनसे दरख्वास्त कीजिए। कहा अभी जाता हूँ। सवारी पे सवार हुए, पहुँचे, जो तरीक़ाकार था उनके खैमों से थोड़ा दूर रुक के आवाज़ दी। एक फ़र्द आया, कहा आप कौन? कहा मैं अकील। कहा अकील कौन? कहा अकील इब्ने अबू तालिब। ये कहना था, उसने कहा सैयद व सरदार अरब के आए हैं। ये आवाज़ दी, कबीले के दूसरे लोग मुतवज्जे हुए। सरदार अपने खेमे में, उसने आवाज़ सुनी, सब बाहर निकलने लगे। क्या हुआ? सरदार ने कहा क्या हुआ, किस तरफ सबके सब चल पड़े हो? कहा अरब के सैयद व सरदार आए हैं, खाना काबे के कलीद बरदार का बेटा आया है,
ہمیں یہ شرف بخشا ہے. جیسے ہی سردار نے سنا, سردار اپنی جوتیاں نہیں سنبھالا, ننگے پاؤں آگے چلا گیا. سب کو کہا استقبال کے لیے سب پڑھو, یہ ہمارے لیے شرف ہے. آ کے عرض ادب کیا, کہا ہمیں حکم کیا ہوتا, آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا جو کام ہے اس کے لیے مجھے ہی آنا تھا, طریقہ کار یہ ہے. کہا کیا کام ہے؟ کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا اچھی طرح. کہا میرے بھائی عقیل کو. کہا اسے کون نہیں جانے گا, اس کی وجہ سے تو ہم آپ کو جانتے ہیں. کہا اسی کی وجہ سے تو ہم آپ کو جانتے ہیں. کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو ہمارا خاندان اتنا شجاع و بہادر ہے, ہمارے ہاں مائیں بچوں کو علی کا نام سکھاتی ہیں کہ شجاعت ان کے دل میں جگہ کر جائے. کہا یہ ہے, کہا یہ ہے طریقہ. کہا پھر تمہیں بتا دوں, میں آیا ہوں اسی کے لیے رشتہ لینے. کہا علی کا رشتہ لینے؟ کہا ہاں. کہتے ہیں سردار نے دیر نہیں کی. عرب میں یہ بہت معیوب گنا جاتا تو کوئی فوراً کہہ دے. کہا یا اس سے سردار سے برداشت نہیں ہوا. کہا میری بیٹی ہے, میری بیٹی فاطمہ ہے, میں حاضر ہوں. جناب ام البنین کا نام فاطمہ ہے. کہا میں حاضر ہوں. کہا نہیں, اس طریقے سے نہیں. دین اسلام کا جو حکم ہے آپ اپنی صاحبزادی سے معلوم کریں, اس کی رضایت لیں. کہا میں اس کا بابا ہوں. کہا نہیں, دین کا دستور یہ ہے, درس لیجئے اس سے. خدا را جب ان امور کو انجام دیں اپنے بچوں کی رضایت حاصل کریں. اگر آپ جو چاہتے ہیں بچے اس سے راضی نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں آپ کہ ان کے لیے یہ بہتر ہے, تو خدا را ان کی رہنمائی کیجئے, ان کو تہ دل سے اس بات پہ راضی کیجئے کہ یہ بہتر ہے. من مانی دین پسند نہیں کرتا جب تک بچی کی رضایت نہ ہو. یہ ان اصولوں کو یاد کریں. کہا نہیں, آپ کی صاحبزادی ضرور ہے, دین مبین اسلام یہ کہتا ہے اس کی رضایت ضروری ہے, آپ جائیں اس کی رضایت وہ کریں. جیسے ہی یہ کہا سردار جلدی سے اپنے خیمے میں آئے اور بیوی کو متوجہ کر کے کہا سنتی ہو؟ کہا کیا ہے, میں تو حیران ہوں, بہر بہت آوازیں آ رہی ہیں, ابھی کسی کا بہت ہی زبردست طریقے سے استقبال ہو رہا تھا, ایسا تو کبھی نہیں دیکھا, اور آپ کے جوتے یہاں ہیں, آپ ننگے پاؤں چلے گئے, راز کیا ہے؟ کہا سنتی ہو؟ کہا سنائیں کیا ہے. کہا ہماری بیٹی کے لیے علی کا رشتہ آیا ہے. جیسے ہی کہا پھر سوچتے کیا ہو؟ کہا یہی تو میں نے کہا, یہی تو میں نے کہا, لیکن عقیل کہتے ہیں کہ صاحبزادی سے پوچھ کے آؤ. لیکن ایک کام کرو, فاطمہ سے پوچھنے سے پہلے میں بھی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, تم بھی 2 رکعت نماز پڑھو کہ اللہ رب العزت یہ شرف ہمیں نصیب فرمائے. دونوں نے نماز پڑھی. اس میں بھی درس ہے, جب کوئی نعمت نازل ہو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, نماز پڑھی, بیٹی کے پاس مانگ گئی. یہی ہوتا ہے نا, ماں ہی پوچھتی ہے. کہا تمہارے لیے رشتہ آیا ہے. کہا مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, لیکن سن لیں, چند شبوں سے میں ایک خواب دیکھ رہی ہوں. خواب یہ ہے, میں دیکھتی ہوں آسمان سے نور کی عماریاں اترتی ہیں, بہت ہی نورانی بیبیاں ان عماریوں میں ہوتی ہیں. ایک بیوی جو سب سے زیادہ نورانی, اس کو جناب مریم و سارہ و جناب حاجرہ و جناب آسیہ, ان 4 نے گھیرا ہوا ہوتا ہے. یہ مجھے سب اس خواب میں ان کے نام بتائے گئے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو ایک کنیز ہے جو آگے بڑھ کے کہتی ہے یہ مریم ہے,
یہ سارا ہیں، یہ ہاجرہ ہیں، یہ آسیہ ہے. کہا ان کے درمیان جو بی بی سب سے زیادہ نورانی ہے، جو ان سب کی، کہا یہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ ہے. وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بناتی ہے، دعائیں دیتی ہیں اور کہتی ہیں میرا عباس تمہارے بدن سے آئے گا. یاد رکھنا اس کی ماں میں، یاد رکھنا اس کی ماں میں ہوں، میرے عباس کا خیال رکھنا. کہا کہ چند شبیں ہیں میں یہ خواب دیکھتی ہوں، شرم کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا پاتی. جیسے ہی کہا بیٹی کو کلیجے سے لگایا، کہا علی تمہارے رشتے کے لیے علی نے بھائی کو بھیجا ہے، راضی ہو؟ کہا آپ کو کیسے بتاؤں، میں تو راضی ہوں. سجدہ شکر میں گئی. کہا وہ بی بی جاتے ہوئے میرے دامن میں چاند کو رکھ کے جاتی ہے، اور میں سمجھ نہیں پاتی. کہتی ہے کہ میرے عباس کا خیال رکھنا، میری گودی میں چاند کو رکھتی ہیں. قمر بنی ہاشم. 26 ہجری کو یہ رشتہ ہو گیا، 25 ہجری میں یہ رشتہ ہو گیا. 26 ہجری میں جناب عباس کی ولادت ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں سید کو؟ قمر بنی ہاشم. جائیں تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں. عرب میں خوبصورت ترین جو خاندان گنا جاتا ہے وہ قریش کا ہے. قریش میں خوبصورت ترین جو قبیلہ گنا جاتا ہے وہ بنو ہاشم کا ہے. بنو ہاشم جو عرب کے خوبصورت ترین ہیں، ان میں جسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے وہ عقاب. دنیا میں آئے، مولا کو اطلاع دی گئی، مولا آئے، ہاتھوں پہ لیا، بوسے لیے. جناب ام البنین نے کہا مولا ابھی تک بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، آپ کی خدمت میں دے رہے ہیں، شاید آپ کا منتظر ہو. دیکھا نہیں. بھائی حسن آئے، آنکھیں نہیں کھولی. حسین آئے، عباس نے آنکھیں کھول دی. ہاتھوں کی گرمی کو لمس کیا، آنکھیں کھول دی. مولا حسین نے بوسے لینا شروع کیے. مولا علی نے کہا بھائی بہت پیارا ہے. کہا بابا آپ دیکھتے نہیں، میرے بھائی کے آپ نے بازو دیکھے، یہ ہے سیرت میں. کہا میرے بھائی کے بازو دیکھے کتنے مضبوط ہیں. یہ عباس ہے، عباس. کہا اس کا نام عباس رکھا جائے گا. جیسے کہا بازو دیکھے، مولا امیر نے لیا، بازو کے بوسے لیے اور گریہ کرنا شروع کر دیا. جیسے مولا حسین کی ولادت میں گریہ ہوا ہے، اسی طرح جناب عباس کی ولادت میں گریہ ہوا ہے. جناب زینب نے آگے بڑھ کے کہا بابا آپ کیوں گریہ کرتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں، اور یہ آپ عباس کے یا سر کے بوسے لے رہے ہیں یا عباس کے آپ رخسار آپ چوم نہیں رہے. کہا اس پہ سر پہ گرز لگنا ہے، یہ بازو قلم ہو جانے ہیں. سخت، بہت سخت. اسی گھر میں پرورش ہو رہی ہے. آپ سوچیں پرورش کون کون ہے کرنے والا. مولا حسین کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے، زیادہ وقت مولا حسین. اور کن گودوں میں پل رہا ہے؟ زینب و ام کلثوم علیہ السلام کی گودوں میں. واقعاً ایسی ہستی کا مقام کیا ہوگا
زینب ام کلثوم علیہ السلام جیسی جسے گود نصیب ہو، ایسی بہنیں نصیب ہو، حسن و حسین جیسے بھائی نصیب ہو، تربیت ہو رہی ہے۔ مولا حسین بار بار کہا کرتے تھے عباس تمہیں میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، اور فرمایا کرتے تھے عباس تمہیں معلوم ہے جب تم چھوٹے تھے کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں تمہیں اپنے سینے پہ سلا کے تم سے کھیلتا تھا، تم کھیلتے کھیلتے سو جاتے تھے، میں نے تمہیں اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ بچپن ہے، مولا کائنات ایک دن گھر میں آئے، دیکھا کہ عباس کا سن بہت چھوٹا ہے، دیکھا بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، مولا نے دیکھا عباس کا ایک ہاتھ زینب کے ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ ام کلثوم کے ہاتھ میں ہے، دونوں بہنیں چل رہی ہیں، عباس چھوٹے سے ہیں درمیان میں چل رہے ہیں۔ مولا نے یہ دیکھ کے منظر کہا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ کہا بابا عباس کے ذریعے چلنا سیکھ رہی ہو۔ ہم دونوں بہنیں اس کے سہارے چلنا سیکھ رہے ہیں۔ عجیب ہے عزیز، جتنا اس سید و سردار کی شجاعت ہے معروف ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، بے نظیر ہے یہ شہزادہ، جس کی کوئی مثال ہو نہیں سکتی شجاعت میں، شجاعت کا بادشاہ ہے یہ۔ جس طرح شجاعت، اسی طرح یاد رکھیے گا علم میں بھی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ الرحمہ، وہ اپنی کتاب قمر بنی ہاشم میں آپ غور کریں لکھتے ہیں کسی صاحب علم نے علم کا غرور اگر چڑھ جائے تو بہت خطرناک ہے۔ یقین جانے آپ نے دیکھا ہر چیز اگر صحیح طریقے سے لی جائے تو وہ سود مند ہوتی ہے، اگر صحیح طریقے سے نہ ہو، آپ کی میری غذا صحیح طریقے سے نہ لیں بد ہضمی ہو جاتی ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ علم بھی مانوی غذا ہے، اگر صحیح طریقے سے نہ ہو تو بد ہضمی ہوتی ہے۔ اور اس دن میں ایک اپنے عزیز سے کہہ رہا تھا تقوی کا ہمیں حکم ہے، لیکن خدا نہ خواستہ یہ تقوی جیسے وہ چاہتے ہیں اگر ویسے نہ ہو۔ تاریخ میں بہت سے جو نام کے متقی گزرے ہیں، بہت ہیں ایسے نام کے جو متقی گزرے، ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے جب کربلا کے واقعے کا سنا، یہ اسی دور کے ہیں، ان افراد میں سے جس کا کام ہی ہر لمحے کیا ہے، ہر لمحے کام اس کا یہ ہے کہ تسبیح رب العزت زباں پہ، کبھی الحمدللہ، کبھی شکرن للہ، لیکن اپنے اعتبار سے متقی ہے، وقت ضائع ہی نہیں کرتا، جتنا دن رات ذکر رب العزت کی تعریف، ہم تقدیس۔ جب سنا کہ کربلا میں نواسہ رسول مارا گیا تو افسوس کرنے لگا، کہنے لگا بہت افسوس ہے، اس یزید ملعون کو چاہیے تھا حد عقل پانی پلا دیتا۔ یہ ہے تاریخ میں، ہماری کتب میں۔ تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ میں نے یہ وقت بھی ضائع کر دیا، ذکر خدا کرتا ہے اس میں بھی اتنا بھی کیوں کہا۔ یہ وہ متقی ہیں جنہیں تقوی کا لقوہ ہو جاتا ہے۔ متقی ضرور بنیے گا، لقوے سے بھی بچتے رہیے گا۔ تو ایک نے کہا کہ بہت ہی عباس شجاع تھے، ان کی مثل نظیر کوئی نہیں تھا، لیکن علم میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، علم میں کوئی ایسا خاص مقام نہیں رکھتے تھے۔ عجیب۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میں اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ جو لعاب دہن ہے،
یہ اثر رکھتا ہے۔ رسول اللہ کا لعاب دہن، مولا کائنات کا، جناب حسنین کا بہت تاثیر رکھتا ہے۔ جتنا بھی کوئی مریض ہو، اگر یہ لعاب دہن کسی پانی میں ڈال کے دے دیں تو پھر زندگی بھر کوئی بیماری نزدیک نہیں آئے۔ کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے، رسول اللہ گئے کسی مقام پہ، پانی اس کنویں کا کھارا تھا، لوگ پریشان تھے، رسول اللہ نے لعاب دہن اس میں ڈالا اور پانی شیرین ترین ہو گیا۔ یہ ایک نہیں، رسول اللہ سے، اہل بیت اطہار سے، جناب حسنین سے، مولا کائنات سے، ان تمام مقدس ہستیوں سے کئی واقعات ہیں۔ کوئی مریض آیا، گلاس میں پانی لیا، لعاب دہن تھوڑا ڈالا، اسے دیا، شفا یاب ہو گیا۔ کنویں میں ڈالا گیا، کھارا پانی میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ہے تاثیر۔ لعاب دہن کی کیا تاثیر ہوتی ہے؟ اس موقع پہ آپ کی خدمت میں 10ویں امام علی نقی علیہ السلام، اسی طرح صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ابھی بھی میں عرض کروں گا تھوڑا مزید آگے آ جائیں، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ربط میں کہیں خلل نہیں آئے، تھوڑا اور بھی آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی۔ تو امام ہادی کے حوالے سے آپ کو میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کے اصحاب میں سے نہایت ہی ایک برجستہ نام ہے ابو ہاشم جعفری۔ 10ویں امام سے زیادہ تر جو روایات ہیں اس بزرگوار کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں زیادہ تر مولا کی بارگاہ میں ہوتا تھا، سامرہ میں مولا کی خدمت میں زیادہ تر میں رہتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا ایک شخص آیا جو عرب نہیں تھا، عجم تھا، لکھا ہے کہ بظاہر ہند سے تھا۔ آیا، میں نے دیکھا مولا سے اس نے ہندی میں گفتگو کی، مولا نے اس کی گفتگو کو سنا، سننے کے بعد ہندی میں اسے جواب دیا۔ کہتا ہے میں حیران ہوا، پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ کہا اسی وقت دور دراز سے ایک اور آیا، اس کی زبان ترک زبان سے ہے۔ میں نے دیکھا اس نے ترکی میں باتیں کی، مولا نے بہت ہی غور سے اس کی باتیں سنی، پھر ترکی میں اسے جواب دیا۔ کہتا ہے میں نے تعجب کیا۔ جب یہ چلے گئے میں نے کہا مولا آج تو عجیب دیکھا ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا آپ کو۔ ہندی آیا، اس نے اپنی زبان میں بات کی، آپ نے نہ فقط اس کی بات کو سمجھا بلکہ ہندی میں آپ نے اسے جواب دیا۔ اس کے بعد ترک آیا، آپ نے اس کی باتیں سنی، پھر اس کی زبان میں اسے جواب دیا۔ مولا نے کہا حجت اللہ کے لیے یہ نشانی و علامت ہے، تمام زبانوں کو جانتا ہوگا وہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کیسے نہیں جانے گا جب پوری مخلوق پہ حجت ہے تو ضروری ہے جانتا ہو ان کی زبانیں۔ کہا دیکھو فقط انسانوں کے نہیں، ہم چرند و پرند، حیوانات، درندوں تک کی زبانیں جانتے ہیں۔ تم نے میرے جد رسول اللہ کے بارے میں نہیں سنا کہ کئی دفعہ بھیڑیا آیا، گفتگو کی، اس کی بات کو سمجھے، اور کہا اس پہ تعجب نہ کرنا، قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ اس نے کہا مولا وہ کیسے؟ کہا جناب سلیمان نے پیغمبر ہدہد سے بات کرتے تھے۔ کہا ہاں کرتے تھے۔ کہا اور تو اور وہ چیونٹی
जो सहरा में है, आप घोड़े की बुलंदी पे हूं, चींटी नजर कहां आएगी? कहा उन्हें नजर भी आई, उनकी बातें भी सुनी, घोड़े से नीचे भी उतरे और उन चींटियों में से फकत उसी को उठाया जो गुफ्तगू कर रही थी, हाथ पे लिया, उसकी बात सुनी, उससे बात की। कुरान की तालीम है, घबराना नहीं। हम वो हैं जो फख्र सुलेमान हैं। कहा मौला आपने सही कहा, मेरी तो तवज्जो नहीं थी। कहा इतना कहा मौला को, मौला मुस्कराए। सामने एक कंकर पड़ा था, मौला ने कहा अबू हाशिम ये कंकर उठा के दो। मैंने दिया, मौला ने फूंक मारी, उसके बाद मौला ने उसे अपने दाहिने मुबारक में रख दिया। थोड़ी देर के बाद उसे निकाला, मुझे कहा इसे तुम अपने मुंह में रख लो। मुझे अपने मुंह में रखने के लिए कहा, मैंने रखा। कहते थोड़ी देर के बाद मुझे कहा निकाल दो, मैंने निकाला। कहा आप बताओ कैसे हो? कहता है कि मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैंने देखा मैं 70 जबानों पे अबूर रखता हूं। 70 जबान, 70 जबानों। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 70 जबानों पे अबूर रखता हूं मैं। इसको जिसने ये दावा किया कि शुजाअत में तो बेनज़ीर हैं लेकिन इल्म में, अब सुने कि जनाब अब्बास ने खुद क्या इसे जवाब दिया। इसने एक रात ख्वाब में देखा एक हस्ती है आई हैं इसके पास, सलाम हुआ, सलाम का जवाब दिया गया। कहा तुम आलिम हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा अच्छा इस मसले का हल बताओ। बहुत सोचा, कहा बहुत मुश्किल मसला है, इसका मुझे जवाब नहीं आता। कहा तुम तो कहते हो तुम आलिम हो। कहा वो कहता तो था लेकिन अब समझ आ रही है कि ये तो बहुत मुश्किल मसला है। कहा देखो याद रखना, तुम कई वास्तों से इल्म हासिल करने के बाद आलिम बने हो। मैं बाबे मदीनतुल इल्म का फर्जंद हूं, मैं उसकी गोदी में पला हूं, मेरी रगों में अली का खून है। या अली। और कहा तुझे मालूम है जिस तरह रसूल अल्लाह ने मेरे बाबा को ज़बान चुसा चुसा के ग़िज़ा दी है और इल्म बना है। मौला कायनात कई दफ़ा फरमाते थे कि मुझे रसूल अल्लाह ने इस तरीके से इल्म मुंतकिल किया जिस तरह कबूतर अपने बच्चों को चोग देते हुए भरते हैं। रसूल अल्लाह के लुआबदैन का असर है। कहा मैं हुसैन की ज़बान चूस चूस के बड़ा हुआ हूं, तो कहता है कि मैं इल्म में कम दर्जा हूं। तुझे मालूम नहीं है मेरी रगों में अली का खून दौड़ता है। तुझे मालूम है कि तालीम मुझे ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने दी है, मेरी तरबियत हसन और हुसैन ने की है। अब्बास कभी ज़हन में नहीं लाइएगा, मौका नहीं मिलता इस सैयद और सरदार के बारे में, इसीलिए आज मैंने चाहा कि यही बातें अर्ज करता जाऊं। अब्बास का रुतबा कोई शबीर से पूछे, माशाअल्लाह। अब्बास का रुतबा कोई शबीर से पूछे, धारस्ता अकेला दिले औलाद जब तक रहे बाकी तने अब्बास पर बाजू, मौला को जरूरत न पड़ी ना दे या अली, या अली। माशाअल्लाह, तना ढारस्ता, ये वो जुमला है जो मौला हुसैन ने कहा, तुम ही तो मेरी आस हो। तो कभी जहन में मेरे इन बच्चों के, मेरे अजीजों के, मेरे भाइयों के जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए
علم کے کس مرتبے پہ ہوا؟ جس کا خون علی کا ہو، جو جناب زہرا کی دعا ہو، جو دنیا میں آیا ہو تو سب سے پہلے کان میں جو چیز سنی ہو، زینب آگے بڑھی، کہا عباس ماں زہرا تمہیں سلام کہتی تھی. اس کا مقام و رتبہ، طاقت ہی نہیں ہے کسی کی کو سمجھ پائے. پوری کائنات سر جوڑ کے بیٹھ جائے، اس کی ایک فضیلت کو بھی نہیں سمجھ پائے گی. عجیب ہے. بچپن 9 سال کا سن ہے. ایک دن گھر میں بیٹھے ہیں سب. مولا حسین کو آپ کو معلوم ہے پیاس بہت زیادہ لگتی تھی. بی بی نے اپنی آخری وصیتوں میں کہا ہے علی میرے حسین کو آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. جب میرے شکم میں تھا تب یہ آواز دیتا تھا ماں تیرا حسین پیاسا ہے. کہا بہت زیادہ پیاس لگتی. رات کو اٹھ اٹھ کے پانی مانگتا ہے. خیال رکھیے گا کبھی ایسا نہ ہو میرا حسین پانی مانگتا رہے اور کچھ سوتے رہیں. تو گھر میں سب موجود ہیں. مولا حسین نے جیسے کہا پانی، مولا کائنات سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا عباس دوڑ کے گیا. اب پانی کو کوزے میں نہیں بھرا، پورا کوزہ لے کے سر پہ رکھ کے آگے آ گئے. پورا کوزہ. جب آ رہے تھے تو پانی چھلک رہا تھا. تیزی سے آ رہے تھے، پانی چھلک رہا ہے. شانوں پہ گر رہا ہے، چہرے پہ گر رہا ہے، ہاتھوں پہ گر رہا ہے. مولا نے جب یہ منظر دیکھا زاروں قطار رونے لگے. کہا مولا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا ایک دن حسین کے بچوں کے لیے پانی لینے جائے گا، یہ شانے دیکھ رہے ہو، یہ شانے کٹ کٹ کے گر جائیں گے، پھر بھی پانی پہنچانے کی اپنی کوشش کرتا رہے گا. وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا. پچاس ہجری کا 40 ہجری کا سن 40 ہجری کا رمضان آیا. بابا کو ضرب لگی. 20 رمضان کا دن گزرا. 21 کی شب آئی. مولا نے پہلے اصحاب کو وصیتیں کی، جو وقت نہیں ہے میں عرض کروں. پھر اہل خانہ کو بٹھایا. سب کو وصیتیں کرتے کرتے ایک دفعہ عباس پہ نظر پڑی. تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، آنکھیں بند کر لی اور دوبارہ لیٹ گئے. بہت خستہ حال تھے. تھوڑا وقت جب گزرا دیکھا ایک بی بی زاروں قطار رو رہی ہے. کہا کون رو رہا ہے؟ کہا گیا ام البنین رو رہی ہے. کہا بلاؤ کیوں رو رہی ہے؟ بی بی آئیں، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا رونے کا سبب یہ ہے میں بنو کلاب سے ہوں، آپ سب ہاشمی ہیں. میں نے دیکھا ہے آپ نے ہر ایک کا ہاتھ میرے سید و سردار حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. میرا عباس غیر ہے کیا؟ کیا کیسی باتیں کرتی ہو؟ یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، عباس میرا بیٹا ہے. بلایا، عباس کو سینے سے لگایا، بازوں کے بوسے لیے، سر کے بوسے لیے، اور وہ کہا بیٹا حسین ادھر آ. مولا حسین آئے، عباس کا ہاتھ دیا. کہا عباس میرے بعد یہ تیرا آقا ہے اور یاد رکھنا تو اس کا غلام ہے. کہا جی بابا غلامی کر کے دکھاؤں گا بابا. اس سے بڑھ کے عباس کا شرف کیا ہوگا کہ حسین آقا ہے، آپ نے بہت کرم کیا. بابا آپ کا بہت شکریہ. غلامی کرتے آئے کرتے آئے.
भाई हसन 50 हिजरी में इस दुनिया से गए। 28 सफ़र है, बहुत सख्त दिन था। जब जनाजे को तीर मारे जा रहे थे, अब्बास उस वक़्त बिफर चुके थे। सीने पे हाथ रखा, खामोश हो गए। आका जो कहेगा गुलाम वही करेगा। तलवार को नियम में रख दिया। दोबारा 28 रजब मदीने को छोड़ना है। मौला दरबार में है। मौला ने आवाज़ दी, अब्बास ने तलवार को नियम से निकाला। मौला हुसैन आगे बढ़े, अब्बास सब्र करो, जो हुक्म का नियम में रख दिया। करबला के सफ़र पे निकले। 2 मुहर्रम को कहा खैमे उखाड़ो। मकातिल में है, जैसे ही ये कहा अब्बास ने एक खत खींच दिया। कहा खैमे उखाड़ने का कह रहे हो, दूर जाके एक खत खींच दिया। कहा जिसमें ताकत है इस खत के इस तरफ आ जाए, खैमे उखड़वा ले। कहते फौज शाम कांपने लगी। कहा आते क्यों नहीं हो, जिसमें ताकत है आ जाओ। जब सदा बुलंद की, मौला ने कहा ये अब्बास किससे बात कर रहा है। कहा खैमे उखाड़ने का कह रहे हैं। अब्बास ने एक खत खींच लिया है और कह रहे हैं जिसमें ताकत है आके खैमे उखाड़ ले। बुलाया, कहा अब्बास खैमे उखाड़ दो। तलवार को नियाम में रखा, जो हुक्म का। मुझे तो गुलामी करनी है, जो हुक्म का। आशूर की शब में, जो हुक्म का। आशूर की सुबह हुई, आज़ान अली अकबर हुई। नमाज से फारिग होने के बाद अब हर एक को अपने अपने मकाम पे जाना है। मैसरा, मैमना, कल्ब लश्कर अब्बास के हाथ में है। मैसरे पे हबीब इब्न मज़ाहिर है। मैमने पे जनाबे ज़ुहैर इब्न कैन है। अब तीनों ये हस्तियां एक साथ जा रही हैं। जाते जाते ज़ुहैर ने कहा अब्बास तुझे मालूम है कि हमारे आका और मौला अली ने तुझे खुदा से क्यों मांगा और बनु कलाब में क्यों शादी की। कहते जैसे ही कहा अब्बास ने एक अंगड़ाई ली, ज़ीरा अपने जो बदन पे है वो टूटने लगी। सदा आई उसके टूटने की। कहा चचा ज़ुहैर मुझे जोश दिलाना चाहते हो, मुझे जोश दिलाना चाहते। राई तो का मा राई तकत। चचा ज़ुहैर आज वो दिखाऊंगा जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। आप जंगजू है और आपके बहादुर है, लेकिन राई तो का आज आपको वो दिखाऊंगा मा राई तकत, जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। आका इजाजत दे दे और थोड़ी देर में इसकी एक झलक तुम्हारे सामने चचा पेश करने वाला हूं। सवारियों पे सवार हैं। देखा सामने मुखालिफ लश्कर से मारिद नामी पहलवान है, एक गिरोह को लेके आगे बढ़ रहा है। आवाज दी अब्बास ने, मारिद क्या इरादा है तुम्हारा। कहा इरादा ये है कि हमला करूं और तुम लोगों का खून बहाऊं। कहा तुझे बता दूं नजदीक न होना। कहते हैं मारिद नामवर पहलवान था, उसने देखा मेरी तौहीन हो रही है, कैसे कैसे नजदीक नहीं हूं। कहा कह दिया नजदीक न होना। वो नजदीक होने लगा और अपने नेजा चलाने पे वो बहुत माहिर था। अरब में कोई तीर चलाने का, कोई नेजा चलाने का, वो बहुत माहिर था मारिद। इधर देखा ज़ुहैर को, कहा चचा आज देखना ये जो नेजा चलाने में माहिर है, इसको इसी के नेजे से मारूंगा।
ये कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगा। अब्बास वो तलवार जो नियाम से बाहर थी नियाम में रख दी। इसे कहते हैं अली का शेर। ये अहले बैत की ढारस ऐसे नहीं है अब्बास। जो नियाम से बाहर थी तलवार नियाम में रख दी कि आज बगैर तलवार के तो उससे लड़ूंगा। अब मारिद को मजीद गुस्सा है, वो आगे बढ़ा। नेजा जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ा, जनाब अब्बास ने नेजे पे हाथ डाला और इतना ताकत से वो किया कि वो अपने नेजे के साथ ही उसे जनाब अब्बास ने इस तरह उठा लिया। उठाने के बाद नेजा उसी का लिया, उसके सीने में घोंप के कहा, चचा मैंने नहीं कहा था, राई तो कहा, माराई था कत। आज वो दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। ये मारिद बहुत बड़ा पहलवान था। कहते हैं सब पे खौफ तारी हो गया, पीछे हट गए सबके सब और कहा, चचा आज इजाजत दे दें मौला, बगैर इस तलवार के आपको वो जंग करके दिखाऊंगा, जिसकी शमशीर होगी उसकी शमशीर से उसे मारूंगा, जिसका नेजा होगा उसके नेजे से उसे मारूंगा। आज मैं बता दूंगा कि मैं खैबर शिकन का बेटा हूं। आका इजाजत दे दे। एक एक करके साथी जाने लगे, असहाब जाने लगे। हबीब का लाशा आया, मौला बहुत रो रहे हैं, बचपन का साथी है, लाश उठा के ले आए, गिरिया कर रहे हैं। गिरिया जब फरमा रहे हैं, अब्बास आए, कहा मुझे इजाज़त देंगे, ये आपका दोस्त है, इसका लाशा देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहा तुम मेरे लश्कर के सरदार हो। सर झुका के चले गए। ज़ुहैर इब्न कैन सब जाते रहे, मौला लाशें लाते रहे, अब्बास आते रहे, मौला कहते रहे कि तुम लश्कर के सरदार हो। अजीज़ों सुनोगे, जब अहले बैत के छोटे छोटे बच्चे जाने लगे और मोहम्मद का जब लाशा, दोनों के लाशें जब लेके मौला हुसैन आए, अब्बास ने कहा मौला आप इजाज़त दे दे, और मोहम्मद के लाशें देख के मैं शर्मिंदा हूँ। और मक्तल में जब और मोहम्मद की लाशें आई, इसके बाद अब्बास ज़ैनब के खैमे का पहरा तो देते रहे, सामने नहीं गए। अगर कभी सामने जाते भी तो सर झुका के जाते थे। कासिम का लाशा आया, मदीना का रुख किया, कहा भाई हसन अब्बास शर्मिंदा है। कहते हैं कि जब सबके सब चले गए, मौला की खिदमत में अब्बास आए। मौला आप इजाज़त दीजिए, अब मेरा दिल इस सीने में घुटा जा रहा है। कहा अब्बास तुम मेरे लश्कर के सरदार हो। जैसे ही कहा, कहते अब्बास ने उन लाशों की तरफ देखा, कहा मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका अब्बास सरदार है। ये जुमला कहना था। मौला हुसैन ज़ारो कतार रोने लगे। अब्बास अपने आका को रोता हुआ न देख सका, रोते हुए चला गया। अपने खैमे के सामने बैठ के सर झुका के रोने लगा। मेरा दिल कहता है, कहा होगा बाबा, नजफ का रुख करके कहा होगा बाबा आप मुश्किल कुशा है, मेरी मुश्किल कुशाई कीजिए, अब मैं जिंदा बाकी नहीं रह सकता, इनके लाशें मुझसे नहीं देखे जाते, बच्चों की प्यास आलाताश मुझसे ये सदाएं नहीं सुनी जाती। किसी वक्त मुश्किल कुशाई हुई, देखा सकीना है, छोटे छोटे बच्चे साथ हैं, खुश कूजे हाथ में है बच्चों के, आगे आ रही है, हाथ में मश्क है और ये कहती हुई आ रही है तुम्हें मालूम है मेरे चचा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अगर चचा को कहूँगी चचा पानी ले आओ तो चचा नहा नहीं करेंगे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और देखो मेरा असगर बहुत प्यासा है,
لیکن جب چچا پانی لائیں گے میں پہلے تمہیں دوں گی پھر اپنے اصغر کو پلاؤں گی، کریم کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اتنا عرض کروں گا، یہ پرسہ سب سے پہلے ماں فاطمہ تو زہرا کو سب کو دینا ہے، اور ایمان ہے میرا بی بی پرسے کے لیے آئی ہوئی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، ہر جگہ بی بی آتی ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے عرض کروں گا، آہستہ آہستہ گریہ نہیں کیجیے گا۔ علی کا 34 سالہ جوان ہے یہ، روز قیامت شہزادی نے اسی کے بازو لے جانے اور ہماری شفاعت ہونی ہے۔ بی بی کو کتنا پیارا ہے، بی بی روز قیامت یہ 2 بازو لے کے جانے والی ہے، اور ان بازوؤں کے صدقے میں ان تمام رونے والوں کی شفاعت کرانے والی ہے۔ آئی، سلام کیا، جناب عباس نے اپنی گود میں سکینہ کو بٹھایا، کہا چچا آج گود میں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا سکینہ؟ کہا چچا آپ کو معلوم ہے مجھے اصغر کتنا پیارا ہے؟ کہا ہمیں بھی پیارا ہے۔ کہا پانی لایا تو میرا اصغر مر جائے گا، مجھے چند گھونٹ پانی چاہیے، یہ مشکیزہ لے اور میرے اصغر۔ کہا بابا سے اجازت دلا دو، ہاتھ پکڑا، چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہیں، عباس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، عباس کا سر جھکا ہوا ہے۔ جب مولا نے دیکھا نا سکینہ اس طریقے سے چچا عباس کو لا رہی ہے، کہا بہت بڑی سفارش لے کے آ رہا ہے عباس۔ اور علماء کہتے ہیں چند جملے نوحے کے کہے، کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور رو کے کہا واہ حجابا ہے میری بہنوں کا پردہ۔ مولا عباس نزدیک ہوئے، کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو۔ سکینہ نے آگے بڑھ کے کہا بابا آپ پھوپھی زینب سے پیار کرتے ہیں، پھوپھی کو چاہتے ہیں؟ کہا جتنا زینب پیاری ہے۔ کہا وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم کتنا محبت کرتی ہے، اپنی پوری نسل میری خاطر کٹا کے صبر و شکر سے بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا جتنا آپ بہن بھائی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو میں بھی اصغر سے اتنا پیار کرتی ہوں۔ اگر چند گھونٹ پانی نہ آیا عزیزو ہم رو کے تھک جائیں گے، لیکن ماں فاطمہ تو ذرا اس وقت سے گریہ کر رہی ہے، سال 61 ہجری سے آج تک رونا بند نہیں ہوا۔ کہا میں بھی اصغر سے بہت محبت کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں، اگر چند گھونٹ پانی کے نہ آئے تو میرا اصغر مر جائے گا۔ جیسے ہی کہا عباس جاؤ پانی کی سبیل کر کے آؤ، اور ایک بات سنتے جاؤ، اپنی سیدہ و سردار بی بی سے اجازت لیتے جاؤ۔ سخت ہے عباس کے لیے۔ خیمہ زینب سلام اللہ علیہ پہ آئے، سلام کیا، بی بی نے کہا عباس تم ہو؟ پھر رو کے کہا کہ تمہارے بغیر اب رہا بھی تو کوئی نہیں۔ عباس اندر آ جاؤ، گئے، 2 زانوں جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں ایسے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ کہا عباس آج مجھے تم سے ایک راز کی بات کرنی ہے۔ سر جھکایا ہوا ہے۔ کہا میں چھوٹی تھی، 3-4 سال کی تھی، بابا کی گودی میں بیٹھی ہوئی تھی، گھر میں بیٹھی ہے، بابا کی گودی میں بیٹھی ہے، گھر میں بیٹھی ہے، میں اپنے گھر میں بابا کی گودی پہ بیٹھی تھی، میرے شانے سے ردا ہٹ گئی، لباس موجود ہے، ردا اوپر لی جاتی ہے، وہ شانے سے تھوڑی سی رکھ گئی۔ بابا زاروں قطار رونے لگے۔ میں نے پوچھا بابا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جیسے ہی سنا میرے شانوں کے بوسے لینے لگے۔
میرے ہاتھوں کو چومنے لگے. کہا ایک دن ان ہاتھوں میں رسن بندھائے جائیں گے. کہتی ہیں بابا نے کہا. میں نے کہا بابا نے جو کہا وہ صحیح ہے. میں تھوڑا بڑی ہوئی, گھر میں 18 بنی ہاشم کے جوان دیکھے. میں نے کہا جس کے گھر میں جس کا خیال کرنے والے, احترام کرنے والے, یہ 18 بنی ہاشم, کس کی طاقت ہے کہ اس کی ردا اس کے سر سے اتارے. اور جب عباس تجھے دیکھتی تھی میں کہتی تھی نہیں معلوم کیسا سخت وقت ہوگا, عباس کے ہوتے ہوئے یہ دن آئے گا. سنو مجھے آج یقین ہو گیا. یہ کہہ کے کہتے ہیں علماء کہتے ہیں, بی بی نے کہا واہ حجابا اب مجھے میری چادر بچتی نظر نہیں آتی. کہا واہ علیہ واہ محمد. عباس خدا حافظ, خدا حافظی کی. عباس آئے, عباس نے رجز پڑھنا شروع کی. کہا میں علی کا شیر ہوں, اس کا غلام. آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم میں سے کس کی طاقت ہے جو میرا راستہ روک کے دکھائے. دیکھو میں فرات کی نہر پہ جا رہا ہوں, جس میں طاقت ہے روک لے. عمر ابن سعد ملعون نے یہ سنا. اب مختلف علماء بیان کرتے ہیں, کوئی بیان کرتے ہیں کہ 3000 کا, کوئی کہتے ہیں 4000 کے. تیر اندازوں کا لشکر پورا گھیرا دے دیا. کہا کہ دیکھو اسے نہر فرات پہ نہ جانے دینا. اور عباس نے کہا کوئی راستہ روک کے دکھائے. عزیز و عجیب ہے, نیزہ ہے فقط ہاتھ میں. کہتے ہیں عباس نیزے کو اس طریقے سے چلاتے تھے کہ تیر برستے رہے, کوئی ایک زخم بھی عباس کو نہیں آیا, اور نہر فرات میں اتر گئے. علم کو گاڑا, آواز دی, کہا دیکھو پانی پہ کس کا قبضہ ہے. میں عباس ہوں عباس. کہتے کہ اتنا گرج کے کہا ان کے سینوں میں دل یہ سب کے سب کانپنے لگے. کہا پانی پہ میرا قبضہ ہے. مشکیزے کو بھرا, پانی کو چلو میں لیا. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ عباس پانی پیے گا. پانی کو دیکھا, کہا ہمارے مہمان پیاسے چلے گئے اور عباس پانی پی لے. بابا کو کیا منہ دکھاؤں گا, زہیر چچا زہیر پیاسے چلے گئے, میں پانی پی لوں. حبیب ابن مظاہر پیاسے چلے گئے, ہمارا تو جون جو غلام ہے وہ پیاسا چلا گیا. پھر رو رو کے کہنے لگے میرے اون و محمد پیاسے چلے گئے اور میں پانی پی لوں. روتے جاتے تھے, یہ کہتے جاتے تھے. پھر کہنے لگے میرا اکبر پیاسا چلا گیا, میرا قاسم پیاسا چلا گیا, اس وقت سکینہ پیاسی ہے, اصغر پیاسا ہے, میرے آقا پیاسے ہیں, میری آقا زیادیاں پیاسی ہیں. یہ کہہ کے پانی کو جھٹک دیا. اپنے رہروار کو اشارہ کیا پانی پینے کا, اس نے سر ہلا دیا. عزیزو باوفا ترین پروردگار عالم نے خلق کیا اس جانور کو. ہم وہ ہیں, سب جان لے, پوری دنیا جان لے. اہل بیت سے اگر جانور بھی وفا کرتا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور کرتے رہیں گے. اس ذوالجلال کا بھی احترام کرتے رہیں گے. پانی نہیں پیا اس حیوان نے. اب جب پانی بھر چکے تھے, اب ترائی سے بہر آنا چاہتے ہیں. اب فکر فقط یہ ہے کہ پانی خیموں تک پہنچ جائے. آسمان کی طرف دیکھا, کہا الہی بار الہ کسی طریقے سے یہ پانی پہنچ جائے, میرا اصغر پیاسا ہے. ادھر سے اس نے دوبارہ تیر اندازوں کو جمع کیا. کہا دیکھو اب عباس اگر خیموں میں پانی لے آیا,
علی کے یہ دو لال عباس و حسین اگر سیراب ہو گئے تا روز قیامت لشکر پہ لشکر آتا رہے. یہ بھائی سیراب ہو گئے تو پھر کوئی بچ نہیں پائے گا. اگر بچنا چاہتے ہو ان کی تلوار سے تو تیر اندازوں کو کہا کہ اب عباس نہیں جانے پائے. جناب عباس ترائی سے نکلے، جس رستے سے آئے تھے اب دوسرا رستہ لیا. اب جیسے ہی جانے لگے تیر پہ تیر آنے لگا. جب آئے تھے مشکیزہ نہیں تھا، اب ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، اسے بچانا ہے. مشکیزے کو بچاتے جاتے ہیں، 3000 تیر پر یک وقت آتے ہیں اور ان کی زد پہ فقط ام البنین کا تنہا لال عباس ہے. 3000 تیر، اور تیر کیسے جو زہر میں بجھے ہوئے ہیں. تیر آ رہے اپنے اوپر، جو آتے وقت جس نے ایک زخم نہیں کھایا اب زخم اپنے اوپر کھا رہا ہے، مشکیزے کو بچا رہا ہے. عمر سعد ملعون نے دیکھا تیروں کی بارش میں ہے، پورے بدن پہ تیر پیوست ہیں لیکن کوئی اسے روک نہیں پا رہا. گھبرا گیا، کہا ان کا کام نہیں ہے. کہا تم تیر چلاتے رہو. ہرملہ کو پہلی دفعہ بلایا گیا ہے. ہرملہ کو بہت گمنڈ تھا، کہتا تھا کہ مجھے اس وقت بلاؤ جب کوئی بیچارے اور لاچار ہو جاؤ، مجھے اس وقت بلاؤ. کہا ہرملہ اب تمہارا وقت ہے. یہ میدان کربلا میں اب پہلی بار آیا ہے. یہ کہتا ہے میں نے تیر لیا، میں نے کہا نشانہ لو، دیکھا کہ علی کا یہ شیر ایک جگہ پہ ہے نہیں. تیر کھاتا جا رہا ہے، مشکیزے کو بتاتا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ اس کا دل اس کے سینے میں نہیں ہے، مشکیزے میں ہے. میں نے کہا اگر مشکیزے کا نشانہ لے لوں، پانی بہہ جائے تو ایسے ہے جیسے میں نے عباس کے دل سے خون کو بہا دیا. کہتا ہے یہ سوچ کے میں نے چاہا تیر چلاؤں، نشانہ نہیں لے پا رہا تھا. اتنے میں نے دیکھا کسی نے چھپ کے وار کیا، عباس کا ایک بازو قلم ہوا. عزیزو جیسے ہی بازو قلم ہوا نوحہ پڑھنا شروع کیا. تم اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو حسین کی نصرت سے باز نہ ہوں گا. مشکیزے کو لیا، اس کے تسمے کو دانتوں میں رکھا، سینے کے نیچے رکھ لیا. اب بازو ہے نہیں جس پہ مشکیزے کو رکھا ہوا تھا. اب ایک ہاتھ ہے، اس میں کس طریقے سے علم کو بھی تھامے ہوئے ہیں اور حملوں کو بھی روکتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا اتنے میں دوسرا بازو قلم ہوا. ہرملہ ملعون کہہ رہا ہے میں نے دیکھا 2 بازو قلم ہو گئے لیکن اس شیر کو اب بھی کوئی روک نہیں پا رہا. میں نشانہ لینا چاہ رہا ہوں، نشانہ لے نہیں پا رہا. میں نے کہا ایک کام کرتا ہوں، مشکیزے کا نہیں عباس کے پیشانی کا نشانہ لیتا ہوں، پیشانی میں تیر لگے گا، تکلیف سے سر کو اٹھائے گا، بازو تو ہے نہیں. جیسے ہی سر بلند کرے گا میں دوسرا تیر مشکیزے میں لگاؤں گا. کہتا ہے یہ سوچ کے میں نے تیر مارا، تیر عباس کی پیشانی کی بجائے آنکھ میں جا لگا. عزیزو جتنا ہو سکے اپنی آوازوں کو بلند کرو. عباس کی آنکھ میں لگا. آپ نے دیکھا ہے آنکھ میں چھوٹا سا تنکا چلا جائے فوراً ہاتھ اٹھتے ہیں آنکھ کی طرف. ارے جس کے ہاتھ رہے نہ ہو. اب عباس نے کیا کیا؟ سر کو مزید جھکایا، جھکا کے ران اور اپنے سوار رہروار کی پیٹھ کے درمیان تیر کو رکھا، سر کو بلند کیا. تیر کا آنکھ سے نکلنا تھا. جیسے ہی سر کو بلند کیا اس ملعون ہرملہ نے دوسرا نشانہ لیا. تیر آ کے مشکیزے میں پیوست ہوا. تیر کا پیوست ہونا تھا، مشکیزے سے پانی بہنے لگا. رو کے کہا بار الہا مجھ پہ احسان کر، میرے حسین کے بچے پیاسے. لیکن تھوڑی ہی دیر میں جیسے دیکھا پانی بہہ گیا. پانی کا بہنا تھا. رہروار سے کہا اب مجھے خیموں کی طرف نہ لے جانا، مجھے دوبارہ نہر القمہ کے کنارے لے چلو. جیسے ہی رہروار جانے لگا اب شانے کٹے ہوئے ہیں، پانی بہہ چکا ہے، آنکھ میں
खून है। अब जैसे ही आगे जा रहे हैं, कोई हाथ में कोई चीज़ है नहीं कि दिफा करे। एक मलऊन ने मौका पा के आगे बढ़ा, गुर्ज लिया, अब्बास के सर में गुर्ज मारा। गुर्ज का लगना था, संभल नहीं पाए, सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह, गुलाम का सलाम हो। मौला अपनी जगह से उठे, उठ नहीं पाए, गिर गए। फिर उठे, कमर पे हाथ रख के कहा, अलान इनका सरत ज़हरी, मेरा जोर बाजू नहीं रहा, मेरी कमर टूट गई। अब्बास ज़ील से जमीन की तरफ आने लगे। अजीजों, जब कोई बुलंदी से नीचे आता है तो क्या करता है? हाथों का सहारा लेता है। अरे जिसके हाथ रहे लहू, मुंह के बल गिरे। मौला सफू को चीरते हुए पहुंचे, देखा अब्बास तड़प रहा है। सर को लिया, जानू पे रखा, अब्बास ने जमीन पे रख दिया। दोबारा सर लिया, जानों पे रखा, अब्बास ने फिर ज़मीन पे रख दिया। तीसरी बार जब ऐसे हुआ, मौला ने कहा, अब्बास मेरा जानू पसंद नहीं। कहा, जितना बुलंद मकाम ये है उससे बुलंद मकाम हो नहीं सकता, लेकिन क्या करूं, मुझे ये बात रुलाती है। सुबह से जो भी गया है, आपने मैदान में जाके उसके सर को अपने जानू पे रखा है। मुझे ये वक्त और ये बात रुलाती है, जब आप जीन से ज़मीन पे आएंगे कोई रहा नहीं होगा। जब आका का सर जमीन पे आएगा, मैं चाहता हूं मेरा भी जमीन पे रहे। उलमा कहते हैं, करीब से एक बीबी के रोते हुए आवाज आई, अब्बास बेटा मेरे हुसैन की लाज रख लो, जब तुम्हारा आका ज़ीन से जमीन पे आएगा, ये दुखियारी माँ उसके सर को गोद में ले लेगी। सर को रखा, कहा, अब्बास कोई तेरी ख्वाहिश? बचपन से आज तक एक ख्वाहिश तूने नहीं की? कहा, आका एक ही ख्वाहिश है, जब दुनिया में आया था आपकी ज़ियारत की थी, जाते हुए चाहता हूँ आपकी ज़ियारत करूँ। लेकिन गुलाम किस तरह कहे, एक आंख में खून भरा है, एक में खाक है, लेकिन मैं गुलाम होते हुए हाथ जोड़ के भी नहीं आपसे अर्ज कर सकता, मेरे बाजू रहे नहीं। अगर ये आंखें में ये खाक और खून अगर आंखों से हट जाता तो आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। मौला ने अब्बा के दामन से खून को हटाया, खाक को हटाया। अब्बास ने इस तरह देखा। इस तरह देखने के बाद मालूम है अब्बास ने क्या कहा, वाह मजलूमा। देखा मौला का चेहरा जर्द है, आंसू रवा है, ऐसा ऐसा कह रहे हैं मेरी बहनों का पर्दा नहीं बच पाएगा, अब मेरी सकीना को तमाचे मारे जाएंगे। अब्बास आज तक तेरे खौफ से जो आंखें बेदार थी, अब दुश्मन सुकून से सोया करेगा, और तेरी वजह से मेरे बच्चे और अहलो अयाल जो सुकून से सोया करते थे, अब उन्हें नींद नसीब नहीं आ पाएगी। कहा, अब्बास एक मेरी भी ख्वाहिश है, तुम्हारे बचपन से चाहता हूँ कि तुम मुझे भाई कहो। तुझे मालूम है कि इसको सुनने के लिए कितना मेरी ख्वाहिश है और कितना अच्छा लगेगा कि तू मुझे भाई कहे। और इस मकाम पे कहा, जैसे ही ये कहा मौला मजबूर हूँ, माँ से वादा किया था। कहा, अब्बास ये बताओ मुझसे ज्यादा मजबूर हो, इस वक्त मुझसे ज्यादा मजलूम हो। जैसे ही ये कहा, अब्बास ने कहा, भाई उसे लाशा तड़पने लगा। इस पे मौला ने इस वक्त कहा, बेनफ्सी अंत या आखी, तुझ पे ये हुसैन कुर्बान जाए। बोलो क्या बोलना चाहते हो।
کہا مولا ایک احسان کیجیے گا، میرا لاشا خیموں کی طرف لے لیجیے، آپ کی سکینہ سے شرمندہ ہو۔ عزیزو سنو گی؟ اس کے باوجود کہتے ہیں مولا نے اپنے دونوں ہاتھ عباس کی کمر کے نیچے ڈالے، دیکھا عباس کو اٹھا نہیں سکتے، جس کی کمر ٹوٹ چکی ہو، اکبر کے جانے سے جس کی آنکھوں کا نور جاتا رہا ہو، عباس نے جاتے ہوئے بھی مولا کی نصرت کی کہ میرا لاشا نہیں اٹھا پائیں گے۔ اب مولا نے علم لیا، مشکیزہ لیا، آگے بڑھنے لگے۔ سکینہ نے دوبارہ جب علم دیکھا نا، بچوں کو جمع کیا، کہا میرے چچا آ رہے ہیں، وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، میرے چچا پانی لے کے آئیں گے۔ جب دیکھا نزدیک ہوئے تو دیکھا علم بابا کے ہاتھ میں ہے، علم آیا ہے، چچا نہیں آئے۔ مولا نزدیک ہوئے، خیموں کے نزدیک گئے، سکینہ پاؤں سے لپٹ گئی، بابا میرے چچا کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، بابا مجھے میرا چچا۔ مولا روتے جاتے کچھ نہیں کہہ رہے، کہاں گئے؟ مولا گئے عباس کے خیمے کے عمود کو گرا دیا۔ شہزادی زینب کو خبر ہوئی، واہ جابا کرتے ہوئے سر پیٹتی ہوئی، حسین میرا عباس کہاں رہ گیا؟ کہا عباس ہمیں تنہا چھوڑ گیا۔ کہا تنہا چھوڑ گیا، لیکن اس کا لاشا آپ کہاں چھوڑ آئے؟ کہا زینب عباس کے لاشے کو اٹھانا چاہا، اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا تھا، جب میرا عباس زین سے زمین پہ آیا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار سے حملہ کیا۔ ارے میرے عباس کا لاشا اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ واہ جابا حسین